ساری دنیا فتح کرنے والے سکندر اعظم کی انوکھی داستان۔ سکندر 350 سے 323 قبل مسیح تک مقدونیہ کا حکمران رہا۔ اس نے ارسطو جیسے استاد کی صحبت پائی۔ کم عمری ہی میں یونان کی شہری ریاستوں کے ساتھ مصر اور فارس تک فتح کر لیا۔ کئی اور ریاستیں بھی اس نے فتح کی، جس کے بعد اس کی حکمرانی یونان سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک پھیل گئی۔ صرف 22 سال کی عمر میں وہ دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا۔ یہ اس کے باپ کا خواب تھا اور وہ اس کے لیے تیاری بھی مکمل کر چکا تھا، لیکن اس کے دشمنوں نے اسے قتل کرا دیا۔ اب یہ ذمہ داری سکندر پر عائد ہوتی تھی کہ وہ اپنے باپ کے مشن کو کسی طرح پورا کرے۔ باپ کی موت کے وقت سکندر کی عمر 20 سال تھی، لیکن وہ اس لحاظ سے خوش قسمت تھا کہ کسی مشکل کے بغیر ہی اسے مقدونیہ کی حکمرانی مل گئی، ورنہ اس زمانے کا قاعدہ تو یہی تھا کہ بادشاہ کے انتقال ہوتے ہی تخت کے حصول کے لیے لڑائیاں شروع ہو جاتیں، اور اس لڑائی میں ہر وہ شخص حصہ لیتا جس کے پاس تخت تک پہنچنے کا ذرا بھی موقع ہوتا۔ سکندر ایک تو اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، دوسرا اس وقت مقدونیہ کی حکمرانی کا کوئی اور خاص دعوے دار نہیں تھا، لیکن احتیاط کے طور پر سکندر نے ایسے تمام افراد کو قتل کرا دیا جو کسی بھی طرح اسے نقصان پہنچا سکتے تھے، یہاں تک کہ اپنی ماں کے اکسانے پر اس نے اپنی دودھ پیتی سوتیلی بہن کو بھی قتل کر دیا۔ سکندر کی ایک اور خوش قسمتی یہ بھی تھی کہ اسے ارسطو جیسا استاد ملا جو اپنے زمانے کا قابل اور ذہین ترین انسان سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے باپ نے اپنے بیٹے کی جسمانی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی اور اس کے لیے اسے شاہی محل سے دور ایک پرفضا مقام پر بھیج دیا تاکہ عیش و عشرت کی زندگی سے وہ سست نہ ہو جائے۔ یہاں سکندر نے جسمانی مشقتیں بھی سیکھیں اور گھڑ سواری بھی، نیزہ اور تلوار بازی میں مہارت حاصل کی، ساتھ ہی ساتھ ارسطو اس کی ذہنی تربیت بھی کرتا رہا۔ حکمرانی کے ابتدائی دنوں میں سکندر نے ایتھنز یونان کا دارالخلافہ سمیت دیگر پڑوسی ممالک کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنی مہم پر نکلنے سے پہلے وہ نہ صرف اپنی فوج کو مضبوط کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس کو یہ فکر بھی تھی کہ کہیں اس کی غیر موجودگی میں کوئی مقدونیہ پر حملہ نہ کر دے۔ 2 سال اس کام میں بیت گئے۔ اس دوران کچھ علاقوں کو تو اس نے تلوار کے زور پر فتح کر لیا اور کچھ مقابلہ کیے بغیر ہی اس کے ساتھ مل گئے۔ شمال اور مغرب کی طرف سے کسی حد تک مطمئن ہو جانے کے بعد سکندر نے مشرق کی جانب نظر ڈالی تو اسے ایران کی وسیع و عریض سلطنت دکھائی دی۔ بحیرہ روم سے ہندوستان تک پھیلی اس سلطنت کا رقبہ لاکھوں میل تھا۔ اس میں دریا بھی تھے، پہاڑ بھی، صحرا بھی اور جھیلیں بھی۔ غرض یہاں وہ سب کچھ موجود تھا جو کسی بھی علاقے کو خوشحال بنانے کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایرانی سلطنت پوری نہیں تو آدھی دنیا کی حیثیت ضرور رکھتی تھی۔ یہاں تقریباً ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگ آباد تھے۔ ایرانی سلطنت پر حملے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ایرانی شہنشاہ دارا نے سکندر کے مخالفین کی خفیہ طریقے سے مدد بھی شروع کر دی تھی۔ دراصل ایرانی فوج میں ایک بڑی تعداد ایسے یونانیوں کی تھی جو شروع ہی سے اپنے پڑوسی ملک مقدونیہ کے خلاف رہے۔ انہی کے اکسانے پر دارا نے یہ قدم اٹھایا۔ 334 قبل مسیح میں سکندر 35,000 فوج کے ساتھ مقدونیہ سے نکلا۔ اس فوج میں 30,000 سوار اور 5,000 پیدل تھے۔ سکندر کی پیدل فوج کی مشہور ترین چیز مقدونوی جتھا تھا۔ یہ 256 فوجیوں کا مربع شکل کا دستہ تھا، یعنی ہر قطار میں 16 سپاہی تھے اور ان قطاروں کی تعداد بھی 16 ہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں جو نیزے تھے وہ بھی 16 فٹ لمبے ہوتے۔ یوں چلتے ہوئے جب پہلی 5 قطاروں کے سپاہی اپنے نیزے آگے کی طرف بڑھاتے تو ان کی نوکیں پہلی قطار سے بھی آگے نکل جاتی۔ مشرق کی طرف چلتے ہوئے دریائے گرانیکوس پر سکندر کا سامنا ایک قدرے چھوٹے ایرانی لشکر سے ہوا۔ اس لشکر میں 20,000 سوار اور 20,000 ہی پیدل سپاہی تھے۔ پیادوں میں زیادہ تر یونانی نسل کے لوگ تھے۔ لشکر کی کماندار کے قریبی لوگوں کے پاس تھی، ان میں اس کا داماد سپتھراوتیس بھی شامل تھا۔ سکندر کی فوج کا پتہ چلتے ہی ایرانیوں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ دریا کے ڈھلوان کنارے پر قبضہ کرنا تھا تاکہ دشمن فوج کی پیش قدمی کو روکا جا سکے۔ لیکن اس بات سے سکندر ذرا بھی نہ گھبرایا۔ اسے معلوم تھا اس کی فوج کا ایک سپاہی دل و جان سے اس کے ساتھ ہے۔ اس نے انہیں حکم دیا کہ وہ دشمن کے تیروں کی پرواہ کیے بغیر دریا پار کر لیں۔ بس ایک مرتبہ دوسرے کنارے پہنچ گئے، پھر ان کا دشمن پر قابو پانا مشکل نہیں ہوگا۔ سکندر کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ایشیائی لوگ جہاں گھڑ سواری میں ماہر ہیں وہاں پیدل لڑائی میں خاصے کمزور ہیں۔ مزید یہ کہ ان کے سپاہیوں کے پاس ایرانیوں کے مقابلے میں بہتر اسلحہ ہے۔ وہ سر سے پاؤں تک زرہ میں ڈھکے ہوئے تھے اور ان کے نیزے ہلکے اور لمبے تھے۔ سکندر کی فوج کا جتھا درمیان میں تھا، جبکہ دائیں اور بائیں طرف سوار تھے۔ دائیں طرف کے سواروں کی قیادت وہ خود کر رہا تھا۔
پہلے پہل تو وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، لیکن دریا کے قریب پہنچ کر اس نے اپنی رفتار تیز کر دی، یہاں تک کہ کچھ ہی دیر میں اس کی فوج دریا پار کر کے دشمن کے عین مقابل کھڑی تھی۔ گھمسان کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اونچائی پر ہونے کی وجہ سے شروع میں تو ایرانیوں کا پلہ بھاری رہا، لیکن بازی جلد ہی پلٹ گئی۔ مقدونوی فوج نے جب خود اپنے سپہ سالار کو دشمن کی صفوں میں گھستے دیکھا تو ان کی ہمت بند گئی اور انہوں نے ایرانیوں پر قاری ضربیں لگانی شروع کر دیں۔ سکندر چمکدار زرہ پہنے، سر پر مقدونوی قلغی سجائے ایک شان سے آگے بڑھا اور سیدھا اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں ایرانی سپہ سالار جمع تھے۔ وہ اس قدر بہادری سے لڑا کہ آن کی آن میں ایرانی سپہ سالاروں کی لاشیں گرنے لگی۔ سکندر کے بازوؤں کی قوت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لڑتے لڑتے اس کے نیزے کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ تب اس نے اپنے غلام کا نیزہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور لڑتے لڑتے اسے بھی توڑ ڈالا۔ تب اس کے ایک سپہ سالار دماراتوس نے اپنا نیزہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اس نیزے کے ایک ہی وار سے اس نے دارا کے داماد سپتراواتیس کا کام تمام کر دیا۔ جنگ جس طرح اچانک شروع ہوئی اسی طرح اچانک ختم بھی ہو گئی۔ کئی ایرانی جرنیل میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، ان کے 1000 گھڑ سوار مارے گئے، باقیوں نے بھی بھاگنے ہی میں عافیت سمجھی۔ ایرانی سپہ سالار کی بدحواسی کا یہ عالم تھا کہ ان ہزاروں پیدل سپاہیوں کا استعمال کرنا بالکل ہی بھول گئے جو یونانی نسل کے تھے اور ایرانی فوج میں اجرت پر بھرتی ہوئے تھے۔ یہ جنگ کے پورے عرصے کے دوران میں ایک جانب خاموشی سے کھڑے رہے اور آخر میں مقدونیوں نے ان میں سے 2000 کو تو گرفتار کر لیا، باقیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ گرانیکوس کی فتح کے بعد سکندر کا سامنا شام کے شہر اسوس کے مقام پر ایک بہت بڑے ایرانی لشکر سے ہوا۔ اس لشکر کی قیادت خود دارا کر رہا تھا اور اس میں تقریباً 1,00,000 سپاہی تھے، لیکن یہاں بھی ہمت ہارنے کی بجائے سکندر نے اعلیٰ جنگی حکمت عملی اپنائی اور جلد ہی دشمن کے پیر اکھاڑ دیے۔ ایک دفعہ پھر کئی ایرانی جرنیل میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دارا نے تو بھاگتے ہوئے یہ بھی پرواہ نہ کیے کہ اس کے خیمے میں اس کی ماں اور بیوی بچے موجود ہیں۔ اس جنگ میں بھی ایرانیوں کا بھاری نقصان ہوا، جبکہ مقدونیوں کا نقصان نہایت کم تھا۔ سکندر نے دشمن کی ایک بہت بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا، لیکن دارا کے بیوی بچوں کے ساتھ اس نے نہایت عمدہ سلوک کیا۔ اب سکندر کا اگلا ہدف مصر تھا، لیکن اس کے راستے میں چند ایک ایسے علاقے تھے جو اس سے مقابلہ کرنے پر تیار تھے۔ ان میں پہلا سور شہر تھا۔ سور والوں کو جب یہ پتا چلا کہ سکندر ان کی طرف پڑ رہا ہے تو وہ اپنے قلعے میں محصور ہو گئے۔ سور ایک جزیرہ تھا، یعنی اس کے چاروں اطراف میں پانی تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے سکندر نے ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد قلعے پر حلہ بول دیا۔ چند ہی دنوں میں یہ اہم شہر بھی فتح ہو گیا۔ سور کے محاصرے کے دوران میں سکندر کو دارا کا پیغام ملا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ اس کی بیوی بچوں کو چھوڑ دے، اس کے بدلے اسے آدھی ایرانی سلطنت دے دی جائے گی۔ سکندر نے دارا کی یہ پیشکش مسترد کر دی اور پیغام بھجوایا اس کے علاوہ کوئی اور پیشکش ہے تو دارا خدا کر بات کرے۔ سور کے بعد غزہ شہر کی باری آئی۔ اس کی فتح کے بعد سکندر مصر میں داخل ہوا اور توقع کے برخلاف یہاں کے حکمران نے بغیر کسی فوجی کارروائی کے سکندر کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ یہاں کچھ عرصے قیام کے بعد وہ دریا نیل کے راستے سمندر کی طرف بڑھا اور ایک مناسب جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی۔ اس قدیم شہر کا نام سکندریہ ہے اور یہ آج بھی مصر کے اہم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ 331 میں سکندر نے پھر مشرق کی طرف پیش قدمی کی۔ اس نے سب سے پہلے عراق کا مشہور دریا فرات عبور کیا اور پھر قدیر شہر نینوا کے قریب گوگا میلا کے مقام پر اس کا سامنا شہنشاہ ایران کی عظیم الشان فوج سے ہوا۔ نینوا وہی شہر ہے جہاں حضرت یونس پیدا ہوئے تھے۔ بعض تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ گوگا میلا کی جنگ میں دارا کی فوج میں کم و بیش 10 لاکھ پیادے، 40,000 سوار، 200 تلوار باز، رتھ بیل، گاڑی کی ایک قسم، 15 ہاتھی اور بے شمار یونانی سپاہی تھے۔ دارا نے لڑائی کے لیے مقام کا انتخاب بھی بڑا دیکھ سوچ کر کیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ رتھ اونچی نیچی جگہوں پر نہیں چل سکتے، اس لیے اس نے ان کے لیے ایک مخصوص جگہ پر زمین کو بالکل ہموار کرا لیا۔ اپنے سے 20 گنا بڑی فوج دیکھ کر بھی سکندر گھبرایا نہیں، بلکہ اس کے ذہن نے فوراً لڑائی کا ایک شاندار منصوبہ بنا لیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے جرنیلوں کو بلا کر ایسی پرجوش تقریر کی کہ سب کی ہمت بن گئی۔ اس کے بعد اس نے حملے میں پہلے کرنے کی بجائے انتظار کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران اس نے اپنے سپاہیوں کو مکمل آرام کرنے کا موقع دیا تاکہ جنگ شروع ہونے تک وہ بالکل تازہ دم اور چاقو چبند ہو جائیں۔ اس کے برعکس ایرانی سپہ سالاروں نے اپنے سپاہیوں سے مسلسل سنتریوں کا کام لے لے کر انہیں تھکا دیا۔ دارا نے اپنے فوج کی ترتیب اس طرح دی تھی کہ خود درمیان میں دائیں بائیں آگے پیچھے اس کے نہایت قابل اعتماد آدمی تھے۔
ادھر مقدونوی سپہ سالار سکندر کو معلوم تھا کہ کسی بھی فوج کی دائیں طرف کا دستہ جنگ کے دوران سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس لیے اس نے اس کی قیادت اپنے نہایت بہادر اور قابل اعتماد جرنال پارمینیو کو سونپی تھی، اور انتہائی دائیں جانب فوجیوں کی ایک اضافی قطار بھی متعین کی تاکہ کسی اچانک حملے کی صورت میں مؤثر دفاع کیا جا سکے۔ لڑائی شروع ہوئی تو دونوں فریقوں کو اپنی فتح کا یقین تھا۔ سکندر کے پاس نہ صرف اچھا ذہن تھا بلکہ اس کے پاس اچھے ہتھیار بھی تھے۔ وہ پہلے بھی ایرانیوں پر فتح حاصل کر چکا تھا، یہی باتیں اس کے اعتماد کا باعث تھیں۔ دوسری جانب دارا کو تعداد کی برتری کی وجہ سے فتح کی امید تھی۔ لڑائی کا آغاز دارا ہی کی طرف سے ہوا اور اس نے سب سے پہلے اپنے رتھ روانہ کیے۔ اسے پورا یقین تھا کہ یہ دشمن کی فوج میں کھلبلی مچا دیں گے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ مقدونوی سپاہی بڑی مہارت سے اپنا دفاع کر رہے ہیں تو اس نے پیادوں کو وار کرنے کا حکم دیا۔ یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی اور اسی کی توقع سکندر کر رہا تھا۔ پیادوں کو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب لڑائی آخری مراحل میں ہو اور دشمن پر آخری وار کرنا ہو۔ پھر کیا تھا، پیادوں کی حرکت میں آتے ہی ایرانی فوج کی ترتیب بالکل ہی ختم ہو گئی اور ان کی صفوں میں خلا آ گیا۔ یہ دیکھتے ہی سکندر نے اپنے نیزہ برداروں اور مقدونوی جتھوں کو حملے کا حکم دیا۔ اس حملے کی خاص بات یہ تھی کہ اس کی قیادت خود سکندر کر رہا تھا۔ گرانیکوس کے مارکے کی طرح اس مرتبہ بھی سکندر نے پہلے ایرانی فوج کے بڑے بڑے جرنیلوں کو نشانہ بنایا اور آن کی آن میں ان کی لاشیں کٹ کٹ کر گرنے لگیں۔ دارا نے جب ایک کے بعد ایک آدمی کو گرتے دیکھا تو وہ ہمت ہار بیٹھا اور میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ بس یہی اس جنگ کا انجام بھی تھا۔ اس کے بعد اگرچہ ایرانی فوج کے جتھوں نے تھوڑی بہت مزاحمت کی، لیکن یہ انفرادی سطح پر تھی اور یہی وجہ ہے کہ مقدونوی فوج کا بال بھی بے نہ ہو سکا۔ سکندر نے جب دیکھا کہ ان کے سپاہیوں نے میدان مار لیا تو وہ دارا کے تعاقب میں نکلا تاکہ بار بار کے مارکوں کی بجائے ایک ہی دفعہ اس کا کام تمام کر دے، لیکن وہ اس کے ہاتھ نہ آیا۔ کہا جاتا ہے کہ بعد میں بعض ایرانی جرنیلوں نے خود ہی مل کر اسے قتل کرا دیا۔ یہ واقعہ موجودہ ایران کے دارالحکومت تہران کے پاس پیش آیا۔ سکندر جب اس جگہ پہنچا تو اسے دارا کی لاش ملی۔ تب اس نے اسے واپس ایرانی سلطنت کے دارالخلافہ روانہ کر دیا اور حکم دیا کہ اسے تمام شاہی اعزازات کے ساتھ دفنایا جائے۔ ایران کی فتح کے بعد بہت سے لوگوں نے سکندر کو مشورہ دیا کہ اس نے بہت سی فتوحات حاصل کر لی ہیں، اب وہ واپسی کی راہ لے، لیکن اس پر تو دنیا کی فتح کا بھوت سوار تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اس وقت تک واپس نہیں جائے گا جب تک ہندوستان کو فتح نہیں کر لیتا۔ جب اس نے ہندوستان کی طرف پیش قدمی شروع کی، اس وقت اس کی فوج میں 1,20,000 پیادے اور 15,000 سوار شامل تھے۔ کابل پہنچ کر اس نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کو براہ راست دریا سندھ کی طرف روانہ کیا اور دوسرا حصہ خود سکندر کی قیادت میں شمال کی طرف آگے بڑھا۔ یہاں اس نے ایک ایسا قلعہ فتح کیا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ روم کا بادشاہ ہرقل بھی اسے فتح نہیں کر پایا تھا۔ کوہیمور کے قریب نیسا کے مقام پر دونوں فوجیں آپس میں مل گئیں اور انہوں نے اٹک کے مقام پر دریائے سندھ کو عبور کیا۔ اس کے بعد دریائے جہلم کے قریب ان کا سامنا ہندوستانی راجہ پورس سے ہوا۔ سکندر کو معلوم تھا کہ وہ پورس کا مقابلہ اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح اس نے دارا کا مقابلہ کیا تھا، یعنی وہ سامنے سے حملہ نہیں کر سکتا۔ راجہ پورس کی بہادری کے قصے اس نے سن رکھے تھے۔ تب اس نے ایک جنگی چال چلی۔ اس نے ایک جرنیل کی قیادت میں اپنی فوج کا کچھ حصہ پورس کے سامنے کر دیا اور باقی فوج لے کر ایک اور مقام کی طرف چل پڑا۔ اس سے پورس یہی خیال کرتا کہ مقدونوی فوج کی وہی مٹھی بھر سپاہی ہیں جو اس کے سامنے ہیں، لیکن اس کی بے خبری کا فائدہ اٹھا کر سکندر ایک طرف سے حملہ کر دیتا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ پورس کو سکندر کی موجودگی کا اس وقت تک علم نہ ہو سکا جب تک وہ دریا پار نہیں کر چکا تھا۔ تب اس نے فوراً اپنے بیٹے کی کمان میں ایک دستہ سکندر کی طرف روانہ کیا، لیکن سکندر تو بڑے بڑے سپہ سالاروں اور جرنیلوں سے 2 ہاتھ کر چکا تھا۔ یہ نوجوان اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ اس لڑائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورس کا بیٹا مارا گیا اور اب سکندر کے سامنے میدان بالکل صاف ہو گیا۔ اس نے اسی وقت پورس کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ایرانیوں کے برعکس پورس بہت بہادری سے لڑا۔ اس کے لشکر میں 180 ہاتھی بھی شامل تھے۔ انہی سے مقدونوی فوج کو زیادہ خطرہ تھا، کیونکہ ہاتھیوں کو دیکھ کر گھوڑے ہیبت زدہ ہو جاتے ہیں اور اپنے مالک کا بھی کہا نہیں مانتے۔ اس مصیبت کا علاج سکندریہ نے یوں کیا کہ جوں ہی ہاتھی حملہ آور ہوئے، اس نے اپنے سواروں کو 2 قطاروں میں بانٹ دیا، ایک ہاتھیوں کے بائیں اور دوسرے دائیں۔ یہ سوار ہاتھیوں کو دھکیلتے ہوئے ایک تنگ سی گھاٹی میں لے آئے۔ یہاں آ کر ہاتھی بے-دق گئے اور خود اپنی فوج کے لیے مصیبت بن گئے۔ اس مارکے میں پورس کے 20,000 آدمی اور 100 ہاتھی مارے گئے، لیکن ان سب کے باوجود
پورس نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل لڑتا رہا۔ اس نے اس وقت تک ہار نہ مانی جب تک اس کا جسم زخموں سے چور ہو کر بالکل نڈھال نہیں ہو گیا۔ پورس کو گرفتار کر کے اسی روز سکندر کے سامنے پیش کیا گیا۔ سکندر کی یہ عادت تھی کہ دشمن کا جو بھی آدمی گرفتار ہو کر آتا اسے اپنے صفائی میں کچھ کہنے کا موقع ضرور دیتا۔ اس نے پورس سے پوچھا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ پورس نے جواب دیا، وہی جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ سکندر میدان جنگ میں پورس کی بہادری سے تو پہلے ہی متاثر تھا، اب اس کی گفتگو نے بھی اسے کم متاثر نہیں کیا اور بہادروں کو موت کے گھاٹ اتار دینا اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ اس نے پورس کو معاف کر دیا اور اس کا تمام علاقہ بھی واپس کر دیا۔ اس کے جواب میں راجہ بھی اس کا دوست بن گیا۔ سکندر کو ہندوستان کے اندر تک جانے اور اس کے عجائبات دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کا یہی شوق اور تجسس تھا جس نے اسے یہاں آنے پر مجبور کیا تھا، ورنہ ایرانی سلطنت پر قبضہ کیا کم تھا کہ وہ اور کی لالچ کرتا۔ تاہم جب اس نے جہلم سے آگے چلنے کا ارادہ کیا تو اس موقع پر اس کی فوج نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ پچھلے کئی برسوں کی مسلسل مشقت نے انہیں سخت تھکا دیا تھا اور اب ان میں مزید ہمت نہیں تھی۔ اس سے قبل وہ جن ممالک اور ریاستوں پر قبضہ کر چکے تھے ان کی افواج بآسانی ہار مان گئی تھی، مگر ہندوستانی افواج کی بہادری کے بارے میں انہیں جہلم کے میدان جنگ میں تجربہ ہوا، جس سے ان کے دل خوف سے بھر گئے۔ سکندر نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، انہیں دولت کا لالچ دیا، زرخیز زمینوں پر قبضے کی امید دلائی۔ یہ فوج ملتان کی طرف بڑھی۔ یہاں نملوئی قوم آباد تھی جن کی شجاعت اور بہادری کی داستانیں پھیلی ہوئی تھیں۔ جب سکندری فوج ملتان پر حملہ آور ہوئی تو اس قوم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس مہم کے دوران سکندر کی کمر میں تیر لگا جو ریڑھ کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ حکماں کی کوششوں کے باوجود یہ تیر نہ نکل سکا۔ اس پر انہوں نے تیر کا کچھ حصہ کاٹ دیا تاکہ سکندر جنگ جاری رکھ سکے۔ تاہم کچھ دنوں بعد ملتان فتح ہو گیا۔ یہاں یونانی فوج نے اپنے بادشاہ کے زخمی ہونے کا بھیانک انتقام لیا کہ شہر میں کسی کو زندہ نہ چھوڑا۔ فتح ملتان کے بعد سکندر کی فوج آگے بڑھنے سے مکمل انکار کر گئی۔ سکندر کی تقریریں بے اثر ہو گئیں۔ انہوں نے واپسی کا نعرہ لگایا۔ مورخین اس کی دو وجوہات بیان کرتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ ہر سپاہی دولت سے بھرے ہوئے اونٹوں کا مالک بن چکا تھا، اب وہ اس دولت سے عیاشی کی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ وہ میدان کی مصیبتوں اور قتل و غارت سے بچنا چاہتے تھے۔ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ سکندر کے جاسوسوں نے اطلاع دی تھی کہ دریائے بیاس کے کنارے آباد قبائل کے طاقتور اور جنگجو سپاہی اسلحے سے لیس ہو کر جنگ کے لیے مستعد ہیں۔ یہ خبریں سن کر سکندر کی فوج بددل ہو گئی۔ انہیں پورس اور ملتان کے جنگجوؤں نے ہلا کر رکھ دیا تھا، اس لیے وہ وطن واپسی کا سوچنے لگے۔ سکندر نے انتہائی سمجھ بوجھ کا ثبوت دیتے ہوئے وہی کیا جو اس کے سپاہی چاہتے تھے۔ ہندوستان کو فتح کر کے اپنی تمام ترخواہش کے باوجود وہ ان کی بات مان گیا اور یہیں سے اس نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس عظیم سپہ سالار کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ وہ چاہتا تو یہی تھا کہ اپنے سر پر آدھی دنیا کی فتح کا تاج سجائے، اپنے آبائی شہر مقدونیہ میں داخل ہو، لیکن ابھی وہ بابل کے قریب ہی تھا کہ ایسا بیمار ہوا کہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو سکا اور وہیں اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ سکندر نے 33 سال عمر پائی۔ اس کی موت کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اسے زہر دیا گیا۔ یہ زہر اسے ایرانی شہزادی رخسانہ نے دیا۔ روایت کے مطابق سکندر اعظم نے ایران کی فتح کے بعد دارا کے خاندان سے تعلق رکھنے والی شہزادی سے شادی کر لی اور اس پر عنایات کی بارش کر دی، مگر شہزادی نے اپنے خاندان کی تباہی اور بربادی اور قتل و غارت کو فراموش نہ کیا اور موقع ملتے ہی سکندر کو زہر دے دیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ دوسری روایت کے مطابق سکندر نے بابل شہر پہنچ کر جشن فتح منایا۔ ساری رات شراب کا دور چلتا رہا۔ یہ شدید سرد رات تھی۔ سکندر کو بخار لاحق ہوا جو بعد میں نمونیا میں بدل گیا، جس سے سکندر کی موت واقع ہو گئی۔ تیسری روایت یہ ہے کہ ساری دنیا کو فتح کرنے کا خواب پورا نہ ہوا تو سکندر نے کثرت سے شراب نوشی شروع کر دی، جس سے اس کی صحت برباد ہو گئی۔ آخری ایام میں اس کا ذہنی توازن بھی بگڑ گیا۔ کثرت سے شراب نوشی نے اس کی جان لے لی۔ اس نے لگ بھگ آدھی دنیا تو اس نے اس جوانی میں فتح کر لی۔ کہتے ہیں اگر وہ تھوڑی مدت اور زندہ رہ لیتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ پوری